الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الإمام المنتظر والحجة الثانية شرج اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. وقال نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. محرم 1447 ہجرہ. اور آج کی یہ مجلس باب الحوائج کے حوالے سے ہے اور مجھے معلوم ہے کہ مومنین کرام کی کثیر تعداد مجھے سننے تو نہیں آئی ہے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے بھی کہ شاید آدھے سے زیادہ مومنین صرف اس رات کی اہمیت کی وجہ سے یا بعض اوقات جو بانی مجلس کے اسپانسر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آئے ہیں. میں اپنے موضوع کو نہیں بدل سکتا. جن لوگوں کو اس موضوع سے تھوڑی سی آج زحمت ہوگی ان سے میں ابھی سے معذرت کر دوں. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ آیت ایک دعا ہے اور اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ میں کل بتا چکا ہوں، آج اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جو کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ نے انکمپلیٹ بات کہی ہے اس کو کمپلیٹ کیجئے، میں اسے کمپلیٹ نہیں کروں. اور وجہ یہ ہے کہ میرا موضوع کل یہ نہیں تھا کہ اولاد کی اصلاح کے لیے اسلام میں کتنی دعائیں اور اعمال آئیں. کسی نے کہا کہ دیکھیے دوسری نماز بھی ہے، تیسری نماز بھی ہے، چوتھی نماز بھی. میرا موضوع تو صرف یہ آیت تھی جو سورہ فرقان 25 نمبر آیت نمبر 73-74، کیونکہ یہ آیت ایک نماز کا حصہ تھی اس لیے میں نے کل اس نماز کا ذکر کیا. دیکھیے باتیں بہت ساری کامنٹس میرے پاس فیڈ بیک آتے ہیں، سب کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن خاص اس حوالے سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ جی وہ دوسری جو دعائیں ہیں، دوسری جو نمازیں ہیں وہ بھی بتا دیجیے. وہ ایک نماز بھی اس لیے آئی تھی کہ یہ والی آیت اس نماز کا حصہ. اچھا اب آ جائیے براہ راست میں پہلے تو ایک وہ فریضے کو انجام دے دوں جو 3-4 دن سے اس لیے انجام نہیں پا رہا ہے کہ مجلس کے فوراً بعد مختلف زیارتیں اور شفیع اور تبرکات پر عمل ہوتے ہیں، یعنی دعا. آج تو باب الحوائج کی رات ہے تو باب الحوائج تو نام ہی اس کا ہے جو ہر ایک کی حاجتیں پوری کرتا ہے. اور کھانے کے حوالے سے کھانا، معصوم کی ایک حدیث ہے نا کہ راوی نے کہا کہ مولا اگر میں نے کھانا شروع کر دیا اور میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اب میں شروع کر چکا ہوں، آدھا کھانا کھا بھی لیا، تو امام نے کہا جہاں یاد آ جائے وہاں پہ اس طرح بسم اللہ پڑھو کہ بسم اللہ من اول ہی الی آخر. تو اب یہ دعا جو ہے میں اسی انداز سے مانگ رہا ہوں کہ جو مومنین ابھی تھوڑی دیر کے بعد آ رہے ہوں گے یا آن لائن سن رہے ہوں گے تو تھوڑی دیر کے بعد ہو جائیں گے، اور پروردگار ان تمام مومنین اور مومنات کو جو آج کے مجلس میں شروع سے آخر تک کسی مرحلے میں بھی شامل ہو رہے ہیں، چاہے وہ امام بارگاہ اور رضا خانے میں ہیں، چاہے وہ آن لائن ہیں، باب الحوائج کا واسطہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. ان کی تمام حاجتوں کو باب الحوائج کے تصدق میں پورا فرما. ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارا دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم انسان ہیں لیکن خاص طور پہ صاحبان ایمان ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد کی حفاظت فرما. دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پورے ایمان میں تاجیل فرما. درود بھیجو محمد. اور
اور پھر یہ کہ جو دعا چونکہ ایک آخری دعا وہ چونکہ مانگی جا چکی ہے، اور جو بانیان مجلس ہیں آج کے بھی، آج سے پہلی مجالس کے بھی، آج کے بعد کے مجالس کے بھی، ان کی بھی تمام توفیقات میں اضافہ فرما۔ اب قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، پہلے اس کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں۔ اچھا، جو نئے لوگ ہیں، غدیر، بلکہ غدیر میں خود آقا حسین کے 2 جملے میرا موضوع بنے تھے۔ آقا حسین کا ایک جملہ یہ تھا کہ اگر دین محمد، میرے نانا کا دین، میری قربانی سے بچ رہا ہے تو آؤ تیروں، آؤ تلواروں، میرا جسم حاضر ہے۔ اب دیکھیے حسین کس کا نام، لیکن اتنی عظیم شخصیت جس مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر رہی ہے، وہ مقصد کتنا بڑا ہوگا۔ اور انہی آقا حسین کا جملہ ہے علی الاسلام السلام، یہ والا جو اسلام ہے اس کو میرا الوداعی سلام و خدا حافظ، یعنی مجھے نہیں چاہیے یہ اسلام۔ یہ جملہ کب ارشاد فرمایا؟ جب پتا چلا کہ یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب یہ میں ظاہری طور پہ بات کر رہا ہوں، علم امامت سے تو معلوم تھا، لیکن جب مروان نے رجب کی آخری تاریخوں میں کہا مسجد النبوی کے دروازے پر، ابھی ابو عبداللہ حسین معلوم ہے کہ یزید حکمران بن گئے، تو امام کا فوری جملہ یہ تھا کہ علیہ السلام السلام، ایسا اسلام جس میں یزید خلیفہ بن جائے نہیں چاہیے حسین کو، الوداعی سلام۔ تو دو، ایک وہ اسلام جس کے لیے حسین اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، اور اپنے آپ سے مطلب یہ کہ اپنے پورے خاندان کو قربان کر رہے ہیں۔ وہ کتنا قیمتی اسلام ہے جس کے لیے اکبر کے کلیجے میں برچی اتری، جس کے لیے عباس کے بازو قلم ہوئے، جس کے لیے اصغر کا گلا چھدا، جس کے لیے زینب کی چادر قربان ہوئی، تو کتنا قیمتی۔ اور وہ کون سا اسلام ہے جس کو حسین جیسا محافظ اسلام کہہ رہا نہیں چاہیے۔ اب یہ 2 جملے تھے، جو 2 جملے تھے، یہ پہلی محرم سے میرا عنوان بنے تھے کہ دونوں میں فرق کیا۔ اچھا، میں کل جہاں تک پہنچا تھا اس بات کو ابھی مکمل کرنا۔ عمر سعد کے ایک شعر کو میں نے کل بیان کیا تھا، اس کا دوسرا شعر بھی سن لیجیے۔ اور جو میرے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، کل تو میں نے الہ آباد کا تذکرہ کیا تھا، لیکن وہ الہ آباد کا اعتراض نہیں، کل وہ الہ آباد سے آیا تھا، لیکن یہ اعتراض تو جب سے میں نے مجلس شروع کی ہے پوری دنیا میں آتا رہتا ہے، تو وہ ابھی میں بتا رہا ہوں۔ جو نئے لوگ ہیں وہ ذرا مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی میں آ رہا ہوں۔ لیکن پہلے اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے، اس کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں۔ آیت ہے سورہ فرقان کی، وہ جس میں مومن کی کوالٹی بتائی گئی۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں؟ ساری انسانیت اللہ کا بندہ، لیکن خدا ان تمام بندوں کو اپنا بندہ ماننے سے انکار کر رہا، کہا نہیں میرے بندے تو یہ، اور پھر وہ 3 4 5 10 12 باتیں آئیں، یہ اختتام ہوا کہ یہ ساری مومنوں کی کوالٹیز ہیں۔ مثلا وہ زمین میں بہت ہمبل ہوتے ہیں، جاہلوں سے زیادہ بحث اور آرگومنٹ نہیں کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں۔ لیکن آخر میں کہا کہ خالی خود اپنے آپ کو نیک بنا لینے سے وہ اللہ کے بندے نہیں بنتے، جب تک کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نیک نہ بنا۔ والذین یقولون هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور یہ آخری آیت، یہ آخری کوالٹی، یہاں ختم، فل سٹاپ لگا دیا اللہ کہ میرے جو بندے ہیں ان کی سب سے بڑی اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ وہ دن و رات کہتے ہیں کہ اے خدا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں اپنے اس پورے خاندان میں صاحبان تقوی، سارے متقی ہوں میرے گھرانے میں، اور میں ان کو لیڈ کر رہا ہوں۔ پھر قرآن کریم نے وہ لفظ استعمال کیا جو آج کی مجلس کا موضوع بنے، اور وہ کیا لفظ ہے؟ اولئک یجزون الغرفہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں ایک اسپیشل ایکوموڈیشن دی جائے گی، ایک خصوصی کمرہ دیا جائے گا۔ غرفہ جنت کا ایک خاص کمرہ ہے ان کے لیے، بما صبروا، کیونکہ یہ صبر کرتے تھے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور خاص ان کے لیے اللہ کی طرف سے تحیت و سلام، گریٹنگ اور سلام اس جنت میں پہنچایا جائے گا۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور خالدین فیہا، یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور کتنی بہترین جگہ انہوں نے چوز کی۔ اچھا، اب اس میں ایک لفظ آیا ہے بما صبر، وہ ہے میرا آج کا موضوع، لیکن اس سے پہلے صاحبان ایمان نہیں، اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے، جیسا آپ کو بہت ساری حدیثیں ملیں گی، موضوع بدل جائے گا کہ مومنین جا کے مولا سے کہتے ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں، مولا کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں۔
میرا شیعہ تو اس کو کہتے ہیں. پانچویں امام کی جو بہت ہی اہم حدیث ہے، اس کے الفاظ سن کے آپ شوق میں پہنچ جائیں گے کہ امام نے یہ کیا ارشاد فرما دیا. لیکن وہاں بھی امام نے کہا کہ میں ایسے کو شیعہ نہیں مانتا. نہیں، یہ بھی بات کمپلیٹ نہیں، میں اس کو اپنا دشمن مانتا ہوں. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا فَهُوَ لَنَا عَدُوٌ، جو اللہ کا نافرمان ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کا تعلق ہے دشمنی کا، وہ ہمارا دشمن ہے. اب چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ مومن کے خصوصیات چھوڑ رہا ہوں. عباد الرحمن اللہ نے کہا سارے بندے میرے ہیں، لیکن میں ان بندوں کو مانتا ہوں جو آخر میں اپنی اولاد کے حوالے سے بھی فکر مند ہے. ان کو جنت میں خاص 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 جگہ بھی دی جا رہی، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے تحیت و سلام آ رہا. اب یہاں پہ حدیث قصہ کے دو جملے آپ کے سامنے پیش کرنا. حدیث قصہ میں بھی آپ نے دیکھا نا کہ جب جبرائیل آئے تو معصومین کے لیے یعنی شہزادی کونین کے لیے تحیت و سلام لے کے آئے. وہ لفظ تحیت جو اللہ نے تحیت بھجوائی ہے وہ ان بندوں کو ملے گی. یہ سورہ فرقان کی آیت. مگر اس سے پہلے ایک لفظ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. پتہ نہیں انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا. بہرحال جو انگلش ٹرانسلیشن آج کل رائج ہے، ایک میں لکھا ہے جوائے ٹو آور آئیز، ایک میں لکھا ہے کمفرٹ ٹو آور آئیز. جو عربی لفظ میں مزہ ہے نا وہ یہ جوائے اور کمفرٹ میں تو نہیں ہے. لیکن بہرحال جیسی یہ زبان ہے انگریزی اس میں برداشت کر لیجیے. یہ لفظ جو کہ انگلش ٹرانسلیشن میں ہے اس لیے میں نے یہ دہرا دیا آنکھوں کی ٹھنڈک. اب سنیے، یہ ایک ذرا موضوع سے ہٹ کے، لیکن رات کی وجہ سے پھر میرا موضوع آتا. آج رات کی وجہ سے یہ لفظ قرۃ عین حدیث قصہ میں شہزادی کونین نے حسنین کے لیے استعمال کیا. حسن مجتبیٰ آئے، ماں کو سلام کیا، کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام یا قرۃ عین وثمرۃ فؤاد. حسین شہید کربلا آئے، ماں کو سلام کیا، ماں نے کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام یا قرۃ عین. شہزادی کونین نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین کو قرار دیا. حدیث قصہ کا ایک لفظ تحیت، وقت نہیں ہے اس لیے میں اس لفظ تحیت کی تفصیل میں نہیں گیا، لیکن یا شہزادی کے لیے تحیت کا لفظ آیا ہے یا ان مومنین کے لیے آیا ہے جو اپنی اولاد اور گھر والوں کو دیندار بناتے ہیں. لیکن یہ چھوڑ دیجیے، اس سے زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ موضوع بدل جائے گا. قرۃ عین آنکھوں کی ٹھنڈک. اولاد کس طرح کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے یہ شہزادی کونین نے اپنی دو بیٹوں کے لیے کہا. لیکن اب آ جائیے مولا. کیا مولا نے بھی کبھی کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا؟ جی ہاں. 21 رمضان کی روایت ہے، معالج سبتین ہمارے مقتل کی کتنی مشہور کتاب ہے اس میں روایت آئی کہ 21 رمضان کو مولا علی نے عباس کو اپنے سینے سے لپٹا کے کہا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک. جو شہزادی کونین نے حسن و حسین کے لیے لفظ استعمال کیا، حسن و حسین امام معصوم ہے، اسی میں ان کے جز ہے جو نور شہزادی کا ہے، وہی لفظ مولا نے حضرت عباس کے لیے استعمال کیا ہے. اور یہاں پر پھر ایک آرگومنٹ کی گنجائش ہے لیکن ٹائم نہیں ہے تو چھوڑ رہا ہوں. شہزادی نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مولا نے کہا عباس میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور علی اور فاطمہ کا رتبہ بلند ہے کہ علی کا رتبہ ذرا سا، دونوں برابر ہیں کہ علی کا رتبہ تھوڑا سا بلند ہے. یہ مناقب ابن شہر عاشق میں ایک روایت ہے نا کہ ایک بار مولا اور شہزادی بیٹھ کے اپنے اپنے فضائل سنا رہے تھے. مولا نے کہا میں یہ ہوں تو شہزادی نے کہا میں یہ ہوں تو مولا نے کہا تو میں یہ ہوں. بہت ہی دلچسپ. عربی جاننے والوں کو تو واقعاً اس کے اندر اتنا مزہ آئے گا، لیکن اردو والے بھی اس سے محسوس ہو سکتے ہیں. فی الحال وقت نہیں. اور آخر میں پیغمبر نے یہ کہا کہ علی کا رتبہ فاطمہ سے تھوڑا سا بلند. عباس کو علی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، یہ عباس. لیکن جناب عباس کا نام آپ سنتے ہیں، ایک لفظ ہے عربی کا، منطق میں بھی استعمال ہوتا ہے. انگریزی میں مجھے پتا ہے کہ اس کے لیے بہت اچھا لفظ ہے، لیکن فی الحال میں اس کو زبان پہ نہیں لانا چاہتا کیونکہ انگریزی اردو کے چکر میں مجلس کا وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے. تبادل. تبادل کسے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک لفظ بولا جائے، آپ کے ذہن میں فوراً ایک دوسری چیز آ جائے. جیسے ہم مکہ بولیں گے آپ کے ذہن میں خانہ کعبہ آ ہی جائے. مکہ بہت بڑا شہر، ضروری نہیں ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے لیے مکہ جا رہے ہیں، لیکن خود بخود اسی طرح کربلا بولیں گے، کربلا بہت بڑا شہر، بہت ساری چیزیں، آپ کے ذہن میں روضہ امام آ جائے گا. تبادل کہتے ہیں کہ ایک چیز بولتے ہیں تو اس کے فوراً بعض ذہن میں اس کے ساتھ جو دوسری چیز آتی ہے. عباس کا نام آپ لیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا کچھ آئے گا. اب ایک چیز تو بہت واضح اور ایک چیز بالکل واضح نہیں.
جو واضح ہے پہلے وہ بتا دوں، جو بالکل واضح نہیں ہے وہ بتا دوں. عباس کے حوالے سے بات آگے بڑھ رہی ہے اپنے اصل موضوع میں رہتے ہوئے. آپ کہیں گے مولانا ابھی اصل موضوع تو آئے نہیں، بس آئیے گا. واضح چیز کیا؟ عباس کا نام اگر آپ لیں گے تو حجاب اور چادر زینب ذہن میں آتی ہے. عباس ہو اور حجاب نہ ہو وہ عباس ہی سمجھ میں نہیں آتا. حجاب پہ مجھے زیادہ گفتگو نہیں کرنا، لیکن کل رات کے مسائل یعنی لاسٹ نائٹ حضرت علی اکبر اور آج ہے حضرت عباس، اور علی اکبر اور عباس کو جوڑنے والا مسئلہ حجاب کا مسئلہ ہے. وہ کیسے؟ چھوٹی سی بات. عباس کا نام اور حجاب تو ہر ایک کو پتا ہے. عباس کی غیرت ہمارے یہاں ایک درود توسی ہے نا جس میں چہاردہ معصومین کی مختلف خصوصیات بتائی گئی. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں اضافہ کر لو، ایڈیشن. صاحب دعوت نبویہ، صولت الحیدریہ، عصمت الفاطمیہ، حلم الحسنیہ، شجاعت الحسینیہ، صبر سجادیہ، اس طرح ہر معصوم کی خصوصیت. کہا کہ نہیں یہ 14 ہے نا، 15ویں چیز بڑھا دو، والغیرت العباسیہ، عباس علمدار کی غیرت. اور غیرت اور حجاب ایک ہی چیز. مگر اب کل رات کے مسائل کو آگے بڑھا رہا ہوں اور اپنی بچیوں سے صرف کوئی میسج نہیں دے رہا، کوئی نصیحت نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے اس روایت پہ غور کیجئے جو میں شام غریبہ پڑھتا ہوں، شاید پڑھوں گا بھی، لیکن مسائل وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب کسی نے مولا سجاد سے پوچھا تھا، بہت مختصر کر رہا ہوں ورنہ مسائل میں روایت ذرا تفصیلی، لیکن بہت مختصر، کہ شام غریبہ کے قریب عصر عاشور کے بعد شام سے کچھ پہلے بٹوین عصر اینڈ مغرب آپ کی پھوپھی میدان کربلا میں ایک سرخ رنگ کی چادر پہنے ہوئے بچوں کو جمع کر رہی. مولا نے کہا وہ چادر سرخ نہیں تھی. جب خیمے میں میرے بھائی اکبر کا لاشا آیا اور میری پھوپھی ہائے اکبر بیٹا کہہ کر جوان کے اوپر گری تو سینے سے نکلنے والے خون نے چادر کو رنگین کر دیا. اب یہ مسائل کی روایت ہے جو وہاں اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ اس کے میسج کو اپنی بچیوں تک اور ان کے گھر کے مردوں تک پہنچایا جائے. وہ یہ ہے کہ خیمے میں یہ لاشا خیمے میں آیا. اس خیمے کے لاشے پہ زینب ماتم کر رہی ہیں. خیمے میں کون ہے؟ صرف عورتیں، کوئی مرد نہیں، صرف عورتیں ہیں. ان کے درمیان اکبر جیسے کہ لاشے پہ ماتم ہو رہا. یعنی اکبر جیسا کسی کا بیٹا ہو تو وہ تو ماں پاگل ہو جائے گی، اس کے ہوش و حواس ہی نہیں رہیں گی، جس حالت میں گھر سے باہر نکل آئے گی. مگر اکبر جیسے جوان کے لاشے پر خیمے کے اندر عورتوں کے بیچ میں بھی اگر زینب ماتم کریں گی تو چادر اتار کے ماتم نہیں کریں گی، چادر پہن کے ماتم کریں گی. اب یہ خواتین خود سوچ رہے ہیں، بچیاں خود سوچ رہے ہیں. کم از کم جو عباس کے نام پہ جہاں جمع ہوتے ہیں یعنی مسجدوں، امام باڑوں اور مجلسوں، اگر باقی زندگی میں حجاب نہیں ہو سکتا، بس میں حجاب پہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اصل میرا موضوع اب شروع ہو رہا ہے اس میں ایک مثال اس کی بھی آنے والی تھی. کل حضرت علی اکبر کے مسائل تھے، آج حضرت عباس کے مسائل ہیں. دونوں کو جوڑنے والا یہ واقعہ ہے. لیکن اصل موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ جن لوگوں کو اللہ اسپیشل گریٹنگز اور سلام بھجوائے گا اور عام جنت ان کو نہیں دی گئی، اولئک یجزون الغرفہ، الگ سے ان کے لیے مکان جنت میں بنایا گیا. ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے بما صبروا، وہ صبر کرتے. جناب عباس کے لیے اب دوسرا جملہ سنیں. پہلا جملہ کیا تھا؟ عباس کا نام ذہن میں آیا غیرت، عباس کا نام ذہن میں آیا تو پردہ، حجاب. لیکن اس کے علاوہ جناب عباس کا نام سنتے ہی ذہن میں بہت سی چیزیں آتی. جناب عباس کے جو ٹائٹلز ہیں ہمارے یہاں مشہور بھی ہیں بہت سارے، لیکن جس ٹائٹل کی میں بات کر رہا ہوں وہ اتنا ہمارے یہاں مشہور نہیں ہے، بلکہ اتنا کیا بالکل مشہور نہیں. اور وہی سب سے اہم ٹائٹل. اس جملے کی وضاحت کروں گا، لیکن مثلا عباس کا نام لیا خیرت، ٹھیک. عباس کا نام لیا قمر بنی ہاشم، ٹھیک. عباس کا نام لیا سقہ، ٹھیک. عباس کا نام لیا ابو القرابہ. یہ عربی کا ٹائٹل ہے، ہمارے یہاں اتنا مشہور نہیں. ابو القرابہ کا مطلب ہے مشت والے. عباس کا نام لیا وفاداری. عباس کا نام لیا شجاعت اور بہادری. یہی ساری چیزیں ذہن میں آتی جاتی ہیں نا. ایک اور ٹائٹل بھی ہے فقیہ، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اب آئیے ذرا دیکھیے معصومین نے جو حضرت عباس کی زیارت ہم کو بتائی. 2 زیارتیں آئی ہیں ہمارے پاس. ایک کامل الزیارات میں آئی ہے جو زیارت کی سب سے اتھینٹک کتاب. ابن قلوہ نے ابو حمزہ صومالی جیسے عظیم راوی سے، جن کے لیے چوتھے امام نے کہا
جو رسول اللہ کے پاس سلمان فارسی کا اسٹیٹس ہے وہ ابو حمزہ صومالی کا اسٹیٹس میرے پاس. ابو حمزہ صومالی جیسے نے یہ روایت نقل کی ہے چوتھے امام سے, چھٹے امام سے, کہ یہ عباس کی زیارت پڑھو, جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہاں لکھی بھی ہے روزے. اور ایک اور زیارت ہے جسے شیخ مفید اور سید ابن طاؤس نے نقل کیا, یہ بھی بہت مشہور. اس میں جناب عباس کے 7 ٹائٹل آئے, 7. مگر مسئلہ یہ ہے, مسئلہ نہیں, مگر اہم بات یہ کہ سب سے پہلا ٹائٹل کیا ہے, 7. اب 7 میں آخری 3 کو ٹائٹل مانے کہ نہیں مانے وہ چھوڑ دیں. وہ کیا 7؟ میں جملہ پڑھوں گا آپ کو یاد آ جائے گا, کیونکہ زیارت آپ نے بہت پڑھی ہے سنی. وَنِعْمَ الصَّابِرُ الْمُجَاهِدُ الْمُحَامِلُ النَّاصِرُ الْأَخُرُ الرَّاغِبُ الْمُجِيبُ. عباس, جناب عباس کی زیارت آپ پڑھ رہے ہیں اور زیارت میں آپ کہہ رہے ہیں, اور کتنی بہترین یہ عباس کی پرسنالٹی. یہ صابر ہیں, یہ مجاہد ہیں, یہ محامی یعنی تحفظ دینے والے, پروٹیکشن دینے والے ہیں, ناصر حسین کے مددگار ہیں, الاخ اور پھر بھائی ہیں اور اس کی تفصیل ہے, والمجیب پھر اس کی تفصیل ہے, والراغب پھر اس کی تفصیل ہے. الراغب فیما زہد من الثواب الجزیل جملے یاد ہوں گے, لیکن 7 جو ٹائٹل آئے جناب عباس کی زیارت. دوسرا والا ٹائٹل ہمارے یہاں پھر بھی مشہور ہے, کیا ہے؟ مجاہد. آپ کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں سنا. جب آپ عباس کو غازی عباس کہتے ہیں نا, غازی تو کہتے ہی اسے ہے جو جہاد کرتا ہے, تو یہ غازی اور مجاہد ایک ہی چیز ہے, تو یہ لفظ آیا ہے. لیکن پہلا ٹائٹل آیا صابر. جناب عباس کی سب سے بڑی کوالٹی تو معصوم کی نگاہ میں, دیکھیں یہ توہین آمیز جملہ ذرا بن گیا, معصومین کی ہر کوالٹی بڑی ہوتی ہے, لیکن باقی کے مقابلے میں جس کو امام نے ترجیح دی عباس صابر. ایک چیز ہوتی ہے پیشنس, ایک چیز ہوتی ہے ٹالرنس. صبر اور پھر تحمل دونوں بہت اہم چیز ہیں. آج ہمارے یہ جو فیملی لائف ٹوٹ رہی ہے وہ ٹالرنس نہ ہونے کی بنا پر, لیکن یہ بات کا موضوع آج ہی کی مجلس کی آخر کا یا کل کی مجلس کا, لیکن فی الحال صابر. قرآن کریم کی آیت پھر دوہرا, والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا. یہ لوگ یہ جنت کے اندر اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گا اس لیے کہ یہ لوگ صابر تھے. اور عباس کا جو لقب امام معصوم نے زیارت میں بتایا, سب سے پہلا لقب, سب سے پہلا ٹائٹل وہ ہے صابر. اب کیا مطلب اس کا, اب سمجھیے. جو میرا اصل موضوع ہے قدیری اسلام اور یزیدی اسلام, اس کو آپ سمجھیے. پہلے تو ایک لفظ صابر کے حوالے سے ایک جملہ کہہ دوں. ہمارے اردو میں بھی ایک محاورہ مشہور ہو گیا, اور نہج البلاغہ میں مولا نے آخر میں جو مولا کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں نا, کیا پرل آف وزڈم, اس کے اندر بھی یہ جملہ آیا. اردو میں کیا مشہور ہو گیا کہ جی مجبوری کا نام صبر ہے, یہی کہتے ہیں نا اردو میں. وہ مجبوری غلط, مجبوری کا نام صبر نہیں ہے. مجبوری کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں. جب کوئی چوائس نہ ہو تو آپ صبر نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ صبر نام ہے اختیار کا. جو مولا نے آخر میں کہا کہ بہت سے لوگ متقی بن جاتے ہیں وسائل نہ ہونے کی بنا پر. ایک اندھا آدمی ہے کہہ رہے میں متقی ہوں, آج تک میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. تو تم کو دیکھ ہی نہیں سکتے. تمہارا کمال یہ نہیں ہے, تمہارا کلام کمال یہ کہ تم کو میں نے آج تک غیبت نہیں کی جو اللہ نے تمہیں زبان دی. گونگا آدمی کہے کہ آج تک میں نے مثلا غیبت نہیں کی یا گانا نہیں گایا, یہ تمہارا کمال نہیں ہے, تم تو گا ہی نہیں سکتے ہو. تمہارا کمال یہ ہے کہ کان سے کوئی ایسی بات نہ سنو. تو جس کی آدمی کے پاس طاقت ہو اس میں اگر آدمی اپنے آپ کو بچائے تو یہ ہوتا ہے کمال. جس کی طاقت ہی نہیں اور وہ کہے کہ جی میں اس چیز سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوں. ابھی مثالیں دوں گا تو یہ آپ کی توہین ہے. سب پڑھے لکھے سمجھدار انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو جہاں مجبوری وہ تو صبر ہی نہیں, تو کوئی چوائس ہی نہیں آپ کے پاس, آپ کو کام کرنا ہی کرنا ہے, کوئی چوائس نہیں. صبر اسے کہتے ہیں کہ اختیار ہو اور پھر آدمی اپنے آپ کو روکے, یہ صبر کی تعریف ہے. اب آئیے, مومن کی سب سے بڑی کوالٹی کیوں مانی گئی ہے صبر؟ مولا کی حدیث ہے کہ نہیں, الصبر من الایمان کالراس من الجسد فاذا ذهب الراس ذهب الجسد فاذا ذهب الصبر ذهب الایمان. صبر اور ایمان کا وہ ریلیشن اور رشتہ ہے جو سر و جسم پر.
مولا خود وضاحت کر رہے جیسے اگر سر کٹ جائے تو جسم خود بخود مر جائے، اسی طرح صبر چلا جائے تو ایمان بھی چلا جائے گا. سنیے اس کو سمجھیے. ہمارے سامنے دو جملے آتے ہیں. وہی دو جملے جو پہلے دن سے میرا موضوع ہے، یعنی ایک حسینی اور غدیری اسلام بتانے والا جملہ اور ایک یزیدی اسلام. اب یزیدی اسلام کو سمجھ لیجئے کیونکہ عمر سعد کا واقعہ آدھا کل آ گیا تو اسی کو آگے بڑھا. عمر سعد کے دو بہت اہم شعر تھے. مختار کا بہنوئی ہے، دربار میں پکڑ کے لایا گیا ہے. مختار کو اپنی بہن کے ذریعے معلوم ہو چکا کہ اس نے اس رات کو کیا شعر کہے تھے جس رات کو ابن زیاد نے اسے آفر کی تھی کربلا جانے کی. تو ایک تو وہ جہنم کے حوالے سے تھا جو کل آپ نے سنا، اور ایک جنت کے حوالے سے تھا. دو شعر تھے اس کے، تھے تو 6 شعر، لیکن میرا موضوع اور پھر کل والا جملہ پہلے دوہرا. یزیدی اسلام کا بہترین ماڈل اور نمونہ تو عمر سعد ہے نا. جو عمر سعد کہے گا یہی تو ہے نا یزیدی اسلام. اب وہ ایک تو جہنم کے حوالے سے کہہ رہا ہے جو کل کے مجلس میں بہت تفصیل سے پتا چلا، وہ تو ٹھیک، وہ بہت سے مومن بھی وہی جملہ کہتے ہیں. آپ کی توہین کیے بغیر یہ وضاحت میں لاسٹ نائٹ کر چکا. اور جنت کے حوالے سے بھی ایک جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا کہ اللہ نے اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت میں کتنی نعمتیں رکھی. اب یہ قتل حسین سے اگر وہ اپنے آپ کو بچا لے تو جنت ہے نا اس کے لیے. اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں جنت. معلوم ہے اسے. ہم میں سے تو بہت سو کو یقین بھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. آج کا ماحول ایسا بن گیا، لیکن وہ کہہ رہا پتا. لیکن رائے کی حکومت ابھی مل رہی ہے، جنت کی نعمتیں بعد میں ملے. وما بال عاقل الدین، اور عقل مند آدمی کبھی ادھار کے بدلے میں نقد چیز کو نہیں چھوڑتا. جنت ادھار، مریں گے تو جنت ملے گی تو وہ ساری نعمتیں ملیں گی. اور ابھی اگر قتل حسین میں حصہ لیا تو رائے کی گورنری تو ابھی مل رہی ہے. تو ابھی والی چیز لے لو، وہ بات کی چیز بات دیکھی جائے گی. عقل مند آدمی کبھی ادھار کا سودا نہیں کرتا. یہ وہ کہہ رہا جنت کی نعمتوں کو مان رہا، لیکن کہہ رہا ہے کہ دنیا کی چیزیں چھوڑ کے جنت کے چکر میں کیوں پڑو. وہ پتہ نہیں 1 ملین سال بعد 2 ملین سال کے بعد فوری فائدہ. یہ ہے منزل سب، یہ ہے یزیدی اسلام. فوری فائدہ لے لو، بھول جاؤ آخرت کی نعمتوں. اور یزیدی اسلام. اب یہ غدیری اسلام، حسینی اسلام. اب اگر ہمارے ساتھ یزیدی اسلام کی بہترین تصویر تو حسینی اسلام. لاسٹ سیٹرڈے کو میں اسی نیو جرسی کے کسی علاقے میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا. میں نے کہا تھا جناب عباس کمپلیٹ ہمارے سامنے ایگزامپل ہے کہ غدیری اسلام کیا. وہ لاسٹ لائن کی بات تھی، آج وہ بات نہیں، آج اس کے بعد کی چیز. دیکھیں واقعات بہت ہیں لیکن تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جملہ کافی. عباس کا نام آپ لیں گے تو ذہن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. یہ میں نے جملہ کہا نا، اس میں ایک چیز اور آئی. عباس کا نام لے کے سکینہ فوراً ذہن میں آئی. عباس اور سکینہ جدا نہیں ہو سکتے ہیں. اب جناب سکینہ کا شب عاشور کا ایک واقعہ ہے. کل رات شب عاشور کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے. بلکہ یہ واقعہ جہاں پیش آیا تھا خیمہ گاہ میں. جب میں نے پہلی مرتبہ کربلا کی زیارت کی تھی تو باقاعدہ اس واقعے کی ایک شبیہ بھی وہاں بنائی تھی. اب وہ توڑ دی گئی ہے نئی کنسٹرکشن میں، لیکن علماء نے باقاعدہ ڈسٹنس لکھا کہ آقا حسین کے خیمے سے 19 میٹر، آپ کے شاید گز چلتا، 19 گز کے فاصلے پر یہ واقعہ پیش آیا. باقاعدہ اتنی تفصیل کے ساتھ علامہ مجلسی نے ڈسٹنس میں لکھا کہ آقا حسین کا جو خیمہ ہے نا، آج بھی خیمہ گاہ میں تو ہے نا، آپ ایک بار نہیں بار بار گئے، وہاں سے آپ 19 میٹر قبلہ رخ چلیں گے تو پہلے تو چوتھے امام کا خیمہ آئے گا، پھر وہ بلڈنگ ہی ختم ہو جائے گی، صحن آئے گا. صحن کے آخر کیا واقعہ بہت مشہور. لیکن جو میرا اصل موضوع ہے کہ غدیری اور حسینی اسلام اور وہ یزیدی اسلام. اور وہ یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد ایک وہ مرحلہ آیا کہ سکینہ نے اپنی پیاس کی شدت باپ کے سامنے بیان کی. بہت مختصر کر رہا ہوں، روایتیں ایسی ہیں کہ تفصیل میں گیا تو میں خود بہتا چلا جاؤں گا. تو آقا حسین نے اس وقت اپنے معجزے سے اس جگہ پر پانی کا ایک چشمہ جاری کیا. پیاسے آدمی کے سامنے اچانک پانی آ جائے تو اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے.
پانی دیکھتے ہی اور بڑھ جاتی ہے پیاس. عربی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے التہاب ہو جاتا ہے. پانی دیکھ کے پیاس بڑھ جاتی ہے. چھوٹی بچی, پانی آ گیا, معجزے سے باپ نے پانی جاری کر دیا. سکینہ آگے بڑھ رہی, حسین نے روکا, لیکن سکینہ اگر پانی پی لے گی نا, تو اب میرے الفاظ ہیں کیونکہ آقا کا پورا جملہ پڑھنے کا وقت ملے, تو پانی پی لے گی تو جو میرا مشن ہے, جو میرا جہاد ہے, جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں, وہ پورا نہیں ہو. پر اتنا سننا تھا, سکینہ پیچھے ہٹ گئی, بابا مجھے نہیں چاہیے پانی. جو آپ کا مشن ہے, جو آپ کا مقصد ہے, جو آپ کا جہاد ہے, وہ اہم ہے. سکینہ کی پیاس اہم نہیں ہے, سکینہ پیاسی رہے. اچھا دیکھیے, یہ آقا عباس کی اگزامپل میں دیتا ہوں. وہ کمپلیٹ 34 سال کا ایک جوان اور 4 سال کی بچی, دونوں غدیر اسلام کو بتا رہے ہیں. سکینہ بتا رہی ہے کہ سامنے ہے ایک چیز تمہارے, بلکہ وہ حلال اور جائز بھی ہے, لیکن اگر مرضی خدا نہیں ہے تو اس کو قربان کر دو قیامت کے لیے. یہ ہے سب چیز سامنے, اور ہاتھ آگے نہ بڑھو. اور وہ ہے عمر سعد یزیدی اسلام. وہ کہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اپنی جگہ, لیکن وہ ادھار ہے. تو دنیا کی جو چیزیں ہیں ابھی, جو قرآن سورہ دہر میں کہتا ہے وَيَذَرُونَ الْعَاجِلَةَ, نہیں, یہ لوگ عاجلہ کو اختیار کرتے ہیں, قیامت کو بھلا دیتے ہیں. اب نہیں, اب میرا اصل موضوع سب کیوں اتنا اہم ہے ایمان کے ساتھ. ایک اور سوال کرے کہ میں حجاب کیوں کروں, میرا اس میں کیا فائدہ. ہم نے کہا کہ آخرت میں فائدہ نہیں, آخرت میں دنیا کا فائدہ بتائیں. ایک نوجوان کہے گا میں ڈانس پارٹی یا میوزک کنسرٹ میں کیوں نہ جاؤں, کوئی فائدہ بتائیے. ہم نے کہا جنت میں نہیں. اچھا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں جنت جنت جنت, یہ ایک نہیں کئی حدیثوں میں امام نے کچھ لوگوں کو اس طرح بھی سمجھایا. سمجھانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں نا, کس طرح. یہ 2-3 روایتیں میں جلدی پڑھ رہا ہوں. مولا مردوں پر یہ گولڈ پہننا کیوں حرام, بہت ساری اس کی ریزننگ ہے, مگر جو سوال کرنے والے کا لیول ہوتا ہے اور جو بہت شارٹ ٹائم میں بات کرنا. امام نے کہا اللہ نے مردوں کے لیے اس دنیا میں گولڈ حرام کر دیا تاکہ ان کو جنت میں سونے کے زیور پہنا دیں. قرآن میں بھی اشارہ. اب بات کیا ہو, یہاں پہ چھوڑو گے تو وہاں پہ ملے گا. یا یہ کہ شراب, اب شراب سے زیادہ خطرناک چیز ہے ڈرگس, جو بچوں میں, نوجوانوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں بہت کامن ہو گئے ہیں. میں یہاں کا نہیں جانتا, جب میں کراچی میں یہ دیکھ رہا ہوں. بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, لیکن وہاں بھی سوال کیا گیا کہ مولا آخر ہم شراب پیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا کسی کو اگر ہم نے شراب پی تو کسی کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا. قرآن کریم نے سورہ محمد میں, پیغمبر کے نام کا سورہ ہے, جنت کی جو 4 نہریں بتائیں, انہار من ماء و انہار من لبن و انہار من خمر لذۃ للشاربین و انہار من عسل مصفى. سورہ محمد کی آیت. تو جنت میں 4 نہریں. ایک نہر خالص پانی کی ہے جس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں. یہ اس وقت کی آیت ہے جب پانی میں پولوشن کا کنسپٹ بھی نہیں. اور ایک نہر میں لبن, دودھ کی, اور ایک نہر شراب کی ہے. اور جب شراب کی نہر قرآن نے بتائی تو کہا لذۃ للشاربین, یہ وہ نہر ہے جو پینے والوں کو لذت و مزہ دے گی. پانی کے لیے یہ آیت نہیں آئی, دودھ کے لیے یہ آیت نہیں آئی. یہ آخری چوتھی چیز انہار من عسل مصفى, اور پیور ہنی, خالص ہے. لیکن جہاں لذت کا لفظ آیا کہ مزہ ہے, مزہ نا, قرآن خود مان رہا. کہا لیکن دنیا میں شراب حرام کی گئی تاکہ تمہیں جنت میں شراب پلائی جائے. بہت ساری روایتیں, میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بھی, واقعے سے مطلب ہے امام کی حدیث. بہت ہی متقی, بہت ہی پرہیزگار, بہت ہی نیک ایک جوڑا کپل, شوہر بیوی دونوں ہی بہت دیندار تھے, پورے دین پہ عمل کرتے تھے, لیکن گھر میں فاقے تھے. اللہ کچھ لوگوں کو دے کے ٹیسٹ کرتا ہے, کچھ لوگوں سے واپس لے کے ٹیسٹ کرتا ہے. فرعون, نمرود اور شداد کا امتحان وہ تھا کہ سب کچھ لیا. تو اب یہ جتنا یہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, اتنے ہی ان کے گھر میں پھاپتے. تو آخر ایک مرتبہ بیوی نے شوہر سے کہا کہ بھائی ہم اتنی عبادتیں کر رہے ہیں, کم از کم اسی حوالے سے اللہ سے ہم کہیں کہ ہمارے دن پھیرو. دعا تو کر رہے تھے, لیکن دعا یہ ہوتی ہے کہ خدا مجھے ہی چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں اس لیے یہ چاہیے, میں اتنے روزے رکھ رہا ہوں اس لیے یہ چاہیے, میں اتنی عبادت کر رہا ہوں, باقی عام دعا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا.
ذرا میں اسپیڈ فاسٹ ہے اس لیے کہ کم وقت میں بہت سی باتیں مکمل کرنا ہے، یہاں کا مجلس کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو کہا کہ چلو اسی حوالے سے دعا کرو. دعا کا ایک اصول یہ ہے جو آج کل ذرا مشکل ہو گیا ہے لیکن اپنی جگہ تو ہے. دعا تنہائی میں مانگو، جنگل میں مانگو، کھلے آسمان کے تلے مانگو تو جلدی قبول ہوتی ہے. زیارت عاشورہ کا عمل بھی یہی، لیکن اب جیسا میں نے کہا مشکل ہے، ورنہ عمل تو یہی نا کہ کھلے آسمان کے نیچے مکان کی چھت پہ تنہائی میں جا کے مانگو. خیر، تو اب یہ ہے کہ وہ گئے اور زمانے کے شہر کتنے تھے، چھوٹے چھوٹے، کتنے چھوٹے. یہ بات ہے بنی اسرائیل کی. بنی اسرائیل کون ہے؟ رسول اللہ سے بھی پہلے. کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں نا 1400 سال پہلے، نہیں، یہ 1400 سال کی بات نہیں ہے، اس سے بھی پہلے کی بات. رسول اللہ کے زمانے کا مدینہ کتنا تھا؟ جتنا آج مسجد النبوی ہے نا، اس میں رسول اللہ کے زمانے کا پورا سٹی آف مدینہ آ گیا. اتنا جو آپ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو سروے کر لیتے ہیں پورا شہر، تو اس سے بھی چھوٹا شہر سے باہر گیا. دعا مانگ رہے ہیں، آنکھیں بند ہو گئی، ایک دم لگا ہاتھ پہ کوئی چیز آئی. آنکھیں کھول کے دیکھا ہے بہت ہی قیمتی ہیرا یا موتی، وہ ہاتھ پہ رکھا. اچانک سمجھ گیا، وہ گھر آیا. گھر آ کے اس نے بیوی کو دکھایا کہ دعا مانگی تو یہ مجھے ملا. شام ہو گئی تھی، کہا کل جائیں گے بازار میں اس کو بیچ دیں. اب رات کو سوئے، بہت شارٹ کر رہا ہوں، 5ویں امام کی حدیث ہے، میں نے نام بھی اسی لیے نہیں لیا کہ پھر وہ نام ہوگا تو پھر آپ درود بھی بھیجیں گے تو زیادہ وقت لگے گا. میں ان چیزوں کا قائل ہوں لیکن ٹائم بچانا. تو اب وہ سوئے، رات کو خواب میں بیوی نے دیکھا میں جنت میں پہنچ گئی، بہترین میرا محل ہے، شاندار، مگر محل کے بیچ میں چھت کے اندر جو ہے نا وہ ایک سوراخ ہے، وہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹائل گر جائے، خدا نہ کرے. پورا بدنما ہو کر رہ گیا محل. اور اس نے پوچھا یہ کیا؟ کہ یہ وہ موتی ہے جو تم نے دنیا میں جلدی کر کے مانگ لیا. تو وہاں مل گیا تو یہاں جو ہے تو میں اس کو محروم کر دیا تھا. آپ کھلتے ہی شوہر سے کہا جاؤ دوبارہ دعا مانگو اندھیرے میں اور یہ موتی واپس چاہیے. تو اب یہ ایک نہیں، 4 5 6 10 12 روایتیں کہ جو آپ کہیں گے نا کہ مثلا اگر ہم نے نماز پڑھی تو فائدہ کیا؟ بہت سارے فائدے ہیں لیکن چھوڑ دیجیے سارے فائدے. ہمارے ساتھ کی فکر نہیں آنا چاہیے کہ وہ آخرت میں ملیں گے فائدے تو ہم دنیا کا نقصان کیوں کریں. تو چاہے وہ عبادتیں ہوں، چاہے وہ حرام چیزوں سے بچنا ہو، چاہے وہ بے پردگی ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ڈرگس ہو، چاہے وہ مومن کا مال یا حق نہ مارو وہ ہو، چاہے نماز روزہ ہو، یہاں اپنے آپ پہ قابو پاؤ. اور کون سے گناہ پہ؟ جو تم کر سکتے ہو. پاکستان میں جب تک ہم لوگ تھے وہاں شراب پینا نسبتاً مشکل تھا. اب تو وہاں کا ماحول بھی بدل گیا لیکن پھر یہاں کے مقابلے میں ابھی بھی مشکل ہے. کمال یہاں پر ہے نا کہ آپ کے سامنے شراب ہو، آپ کے سامنے ڈرگ ہو، آپ اسی طرح سے شراب خرید سکتے ہیں جس طرح پانی خرید سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے پی سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر نہ پی. یہ ہے بما صبر. اولئک یجزون الغرفہ بما صبر. یہ ہے قرآن کریم کی آیت کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے عباس کی سب سے بڑی خصوصیت کہ طاقت ہے. اور حسین نے روک دیا جہاد نہیں کرنا. آپ رکیں؟ میں رکوں گا؟ نہیں رکیں. میں بھی آتا ہوں اس منزل کے اوپر. تو یہ جو ایک منزل آتی ہے جہاں ہم کو بتایا گیا کہ خدیری اسلام کے اندر جو کام تم کر سکتے ہو اس کو اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ خدا اس سے راضی نہیں. یہ ہے حسینی اسلام، یہ ہے خدیری اسلام، یہ ہے سکینہ کا شب عاشور پانی کو ٹھکرا دینے والا اسلام. اور وہ ہے یزیدی اسلام جہاں ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے پتا بھی ہے کہ جنت ملے گی مگر جنت جو ہے وہ ادھار ہے اور رہے کی گورنری نقد ہے کہ میں نقد سودا لوں گا، ادھار کو بعد میں دیکھا جائے. اگر مومن میں یہ فکر آ جاتی، اور اسی وجہ سے تو سارے جتنے ہیں ہمارے یہاں حرام ہے وہ اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ فائدہ کیا، ابھی کیا فائدہ، ابھی کا نقد فائدہ بتائیے. اور یہاں پھر آ جائیے اس کے اندر قرآن کریم نے خاص کہا اور خصوصاً اولاد کے حوالے سے. آج میں نے سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کی. سورہ یاسین میں 7 مبین ہے نا، 7 مبین. اگر آپ کو نہیں معلوم تو اپنی عورتوں سے پوچھ لیجیے، عورتیں سورہ یاسین کا مبین والا عمل بہت کرتی تھی اور کراچی میں ابھی بھی کرتی ہیں، یہاں کا نہیں پتا. نحن نکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ امام مبین. وہ آیت کا وہ ٹکڑا آج کا موضوع نہیں. پہلے کہا کہ ہم تمہارے وہ اعمال بھی لکھتے ہیں، آخرت، جنت، حسینی اسلام، اور وہ ہمارے ساتھ والا کنسپٹ ذہن میں رکھی جو تم نے اپنی زندگی میں کی. وہ آثار عموما کچھ ایسی نیکیاں بھی تمہارے لیے لکھتے ہیں جو تم بند کر دی نیکی، تم نہیں کر رہے.
لیکن پھر بھی وہ تمہارے نام اعمال میں لکھی جاتی. یا رسول اللہ یہ کون سی نیکی ہے؟ پیغمبر نے اور واضح کیا اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث. جیسے ہی مومن مرتا ہے اس کا وہ بک آف ایکشن جو ہے نا نامہ اعمال بند, چیپٹر کلوز, فنش, بند کر دیا اس کو. منکر اور نکیر دونوں کو چھٹی مل گئی. منکر اور نکیر میں کرامن کاتب ہیں, فرشتوں کو چھٹی مل گئی, ختم ہو گئے تمہارا جو. کیونکہ یہ آدمی مر گیا, کیا لکھو گے اس کے نامہ اعمال؟ انقطع عملہ الا من ثلاث, مگر 3 نیکیاں مرنے کے بعد بھی لکھی جا رہی. صدقۃ جاریہ, ایک ایسا کوئی نیکی کا کام جو مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں مثلا. اور یہ مثال میں فرضی نہیں دے رہا, جنہوں نے یہ مسجد علی بنائی ہے اس میں کوئی ڈونیشن دیا ہے, اگر وہ دنیا میں نہ بھی رہے تو یہ جتنے لوگ آج یہاں بیٹھے ہوئے سب کا ثواب ان کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ $1 بھی دیا ہے تو اس کو ثواب مل رہا. اور جیسا بھی میں نے کچھ سنا, کچھ انگریزی تو میری ٹھیک ہے نہیں, کہ کچھ ایسے پروجیکٹ تھے کہ ایک 2 ڈائریکٹر نے اپنی جیب سے خرچ کر کے بنا لیا, بھی کتنا ثواب. اور خالی اس کی مسجد علی کی بات نہیں, نیکی کا کوئی ایسا کام جس سے لوگ بینیفٹ لے رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا. دوسری بات, علم ينتفع به, اگر ایسا علم اپنے بعد چھوڑ گئے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. محمد ابن یعقوب کلینی 329 ہجرہ میں انتقال ہوا, 1447 ہجرہ, 1120 سال ہے, لیکن اصول کافی آج بھی پڑھی جا رہی ہے اور اسی پہ عمل ہو رہا. یہ سارا ثواب وہاں جا رہا ہے محمد ابن یعقوب کلینی. آیت اللہ سیستانی سے لے کے آیت اللہ خوش سے لے کے آیت اللہ محسن حکیم سے لے کے علامہ مجلسی سے لے کے علامہ ہلی سے لے کے شیخ مفید سے لے کے جتنے مجتہدین سب کی محنتوں کا ثواب ان کو مل رہا ہے کیونکہ ایسا علم چھوڑ کے گئے. اب یہ ساری چیزیں الگ الگ مجلس سے جاتی ہیں, یہاں تو ایک مجلس کا بھی تھوڑا سا حصہ, تیسری چیز. اور ولد صالح, یہ اپنے بعد نیک اولاد کو چھوڑ کے گیا. نیکی نیک اولاد کرے گی لیکن ثواب آپ کو ملے گا اگر اس کی وجہ سے اس نے کیا. اور اتنا مشہور واقعہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے نا, تو ایسے کم وقت میں مشہور واقعے سے ہی کام چلے گا, کیونکہ اس پر آپ جلدی جلدی پڑھیں تب بھی لوگ سمجھیں گے. غیر مشہور واقعہ ہو تو پہلے سمجھانے میں ٹائم لگتا. بہت ہی مشہور واقعہ, مجھے پتا ہے کہ آج 21 سینچری میں اور نیو جرسی میں یہ واقعہ پڑھنا اپنا مذاق اڑانا, لیکن دین کی بات مجھے کہنا ہے مذاق اڑانے والے مذاق اڑا کیا جاتا ہے. واقعہ کیا, نوجوان آیا, یا رسول اللہ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو رہا اور اسے اپنی بیٹی سے بڑی محبت, اس کی اولاد تھی بڑی بیٹی, بیٹی پیدا ہوئی, بیٹی بڑی تھی, بیٹے بعد میں پیدا ہوئے, بہت محبت تھی. تو اب میں نے جا کے اپنی بہن کو بتایا کہ باپ کی یہ حالت ہے, وہ رونے لگی. میں نے کہا تو چلو نا باپ کو دیکھ لو. کہا کہ نہیں, میرا شوہر سفر پہ گیا ہے, بغیر اس کی اجازت کے گھر سے نکلنے کو رسول نے روکا. آج 21 سینچری میں یہ مسئلہ بتانا اپنا مذاق اڑانا ہے, لیکن جائیے آج آیت اللہ سیستانی جیسا عظیم مرجع جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا ان کا ویژن جدید دنیا کے بارے میں, ان کے یہاں بھی فتویٰ آپ کو اسی طرح ملے گا. تو یا تو میرا شوہر اجازت دیتا اور یا پھر رسول اجازت دے, کیونکہ اصل جس کو رسول ہے نا, شوہر تو نہیں. پیغمبر نے کہا حالت تو بہت خطرناک ہے, لیکن جب شوہر نے اجازت نہیں دی ہے تو میں اجازت نہیں دوں گا. دے سکتا ہوں, دوں گا. چلا کہا کہ طبیبوں نے کہا, اگلے دن آئے طبیبوں نے کہا آپ کا آخری وقت ہے, اور اس کی زبان میں بہن کا نام ہے, اب تو یہ احتضار کا وقت ہے نا, اب تو اجازت دے دے. بہن نے پھر منع کی, رو تو رہی ہے, خش کھا کے گر رہی ہے. پیغمبر نے کہا نہیں, جب اجازت نہیں ہے تو میں کیسے, جب شوہر کی پرمیشن نہیں. ابھی شریعت ابتدائی مرحلے میں, ابھی سے اگر لوگوں کو اس کے اندر لوپ ہول بتا دیے جائیں یا ضرورت سے زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی جائے تو کوئی عمل نہیں کرے گا. پیغمبر نے منع کر دیا. اگلے دن سر پیٹتا ہوا, روتا ہوا, آنسو بہاتا ہوا, بال نوچتا ہوا آیا, یا رسول اللہ آج صبح میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی. گھر والوں نے کہا چلو باپ تو بیٹی کو نہ دیکھ سکا, بیٹی تو باپ کی آخری زیارت کا دیدار کر لے, لیکن گیا تو پھر اس کا منع کر دیا. اب کچھ روایتیں سمجھنے کے لیے آپ کو مدینہ کا جغرافیہ اس زمانے کا سمجھنا ہوتا. تو خیر میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. بہن سے کہا, بہن بھی بے ہوش ہو گئی. اور تو بیٹیوں کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے. بیٹوں تو ویسے بھی ذرا کم محبت کرتے ہیں, اور جو رہی صحیح محبت ہے جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی چلی جاتی ہیں. کیونکہ ایک دن میں 2 چیزیں تو نہیں ہے, یا اس میں باپ کی محبت آئے گی یا بیوی کی محبت آئے گی. جب بیوی کی محبت آئے گی تو باپ کی محبت نکلے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ غش کھا کے گر پڑے, بے ہوش, پانی وانی چھڑک کے ہوش میں لایا گیا. چلو باپ کا آخری دیدار کر دو. کیا کروں,
پیغمبر کا حکم ہے تو اب شوہر کی اجازت نہیں ہے کیسے گھر سے باہر منع کر دیا پیغمبر یا رسول اللہ اب تو اجازت دے دینا. وہ کون سا گھومنے جا رہی ہے, پکنک پہ جا رہی ہے, سیر و تفریح کے لیے جا رہی ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہی ہے, شاپنگ کے لیے جا رہی ہے, باپ کی آخری زیارت. کیونکہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ میں ڈیٹیل میں جاتا کہ بھائی باپ کی میت اس گھر لے آؤ. نہیں, مدینے کا جغرافیہ پتا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ امپاسبل چیز. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, جب شوہر کی اجازت نہیں ہو اجازت نہیں دے. میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا. خواتین کہیں گے آپ نے شروع بھی حجاب سے کر کے ہم کو ٹارگیٹ کیا, اختتام بھی آپ اس پہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہے ٹارگیٹ. اگلا جملہ 3-4-5 دن بعد وہ پھر پیغمبر کے پاس آیا. پیغمبر نے منع کر دیا نا, میت کا آخری دیدار بھی نہیں ہو. پھر آیا پیغمبر نے اس کو دیکھ کے کہا کہ آج پھر کوئی مسئلہ لے کے آیا. نہیں یا رسول اللہ, باپ کا انتقال ہو گیا, 3 دن تک یورپوں کا طریقہ اس وقت بھی منا لیا, اب تو میں ویسے ہی آپ کے پاس بیٹھنے اور آپ کی زیارت کے لیے آیا. تو پیغمبر نے کہا خوشخبری سن لو, جب تمہارا باپ اپنی قبر میں گیا تو عذاب کے فرشتے پہنچ گئے. اللہ کا ایک پورا سسٹم بنا ہے, ہر فرشتے کو پتا ہے کہ کس کی کیا ڈیوٹی. مرنے والا نیک ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں, مرنے والا گناہگار ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں. وہ پہنچ گئے, عذاب لانے والے تھے کہ ایک دم سے رحمت کے فرشتے آ گئے. انہوں نے کہا نکلو یہاں سے, یہ تمہاری جگہ نہیں ہے, اللہ نے ہم کو بھجوایا. عذاب کے فرشتوں کو ہٹا دیا رحمت کے فرشتوں. اور بتائیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ جس کی بیٹی میرے دین کی اتنی پابندی کرے گی اس کے باپ کو عذاب دیتے ہوئے مجھے بھی شرم آ رہی ہے. اب دیکھیں بیٹی دیندار تھی, دین پہ عمل کر رہی ہے, بینیفٹ اس کو جو ملے گا تو ملے گا, بینیفٹ اس کے باپ کو بھی ملا, بینیفٹ اس کی ماں کو بھی ملا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ تمہاری نیکیاں ہم لکھتے ہیں, موت کے بعد چیپٹر کلوز ہو گئے. آپ نے 50 سال نماز پڑھی, پھر موت آ گئی, 50 سال کی نمازیں نامہ اعمال میں لکھی. لیکن آپ نے بیٹے کو بھی نمازی بنا دیا, تو اس نے اگر 50 سال نماز پڑھی تو آپ کے نامہ اعمال میں 100 سال کی نماز آ گئی. خداوندہ 100 سال تو میری ایج بھی نہیں تھی. کہا 50 تمہاری 50 اس کی, چونکہ اس کو دیندار بنایا تو اس نے اپنے بیٹے کو دیندار بنایا, تو 200 سال کی نماز. ولد صالح, اولاد کی تربیت اپنا بینیفٹ ہے. اس کو یہ نہ سمجھیے کہ بڑا بوجھ ہے, بڑی ذمہ داری ہے آج کے ماحول میں 21 سینچری میں. مولانا آسان. اور پھر ایک جملہ میں کہہ دوں جو 3 دن پہلے کہا تھا ان مومنین سے معذرت کے ساتھ جو آج مجھے نہیں سننے آئے ہیں, آج باب الحوائج کے نام پر آئے. میں نے ذرا ان کو زحمت میں ڈال دیا, لیکن ایک جملہ کہہ دوں کہ یاد رکھیے, ماحول کتنا ہی خراب ہو جائے, اولاد آپ کے کتنے ہی قابو سے باہر نکل جائے, لیکن اگر آپ نے اپنی کوشش کی ہے تو اس اولاد کی اولاد ٹھیک ہو جائے. کئی ایسے واقعات ہیں کہ بیٹا ٹھیک نہیں ہوا, پوتا ٹھیک ہو گیا, پوتا ٹھیک نہیں ہوا, اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا. تو اپنی کوشش کرنا ہے. میں نے مثال میں بھی یزید کے بیٹے کا واقعہ بھی دیا, اور بھی کچھ مثالیں دی تھی. تو خلاصہ یہ کہ یہ آپ کا بیسٹ انویسٹمنٹ ہے قیامت کے لیے. اب جیسے کل میں نے کہا کہ آج کے زمانے میں مجھے معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے اپنی اولاد کو اس وقت کنٹرول کرنا جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگے. جب تک گھر میں ہے چھوٹا بچہ, جیسے بچہ بیٹھا ہوا ہے سامنے, اس وقت تک آپ کے فل کنٹرول, باپ بھی ماں بھی. لیکن جب بڑا ہوگا, اسکول جائے گا, کالج جائے گا, تو آپ کے کنٹرول سے نکلے, بلکہ آپ کے پاس کم وقت رہے گا, وہاں زیادہ وقت دے گا. تو اب یہ جو اپنا اسکول بنائیے. اور جیسے مجھے پتا چلا کہ مسجد علی کے ساتھ ایک ساجے پہ اسکول بھی, یہ انویسٹمنٹ ہوگا آپ کا. کل میں نے بتایا تھا کہ میں نے بطور مثال کہا تھا کہ $10,000 شاید فیس ہو, انتظامیہ نے کہا نہیں 10 سے کم. اب یہ میں جو فیگر دیتا ہوں یہ ایگزیکٹ فیگر نہیں دیتا ہوں. اس کی وجہ سے آپ بعد میں مجھ سے نہ پوچھا کر کہ مولانا آپ نے کہا تھا کہ وہ $2 لاکھ کا مکان ملتا ہے فلاں جگہ, تو ہم کو دلوا دی. ہمارے ایریا میں تو 5 لاکھ کا ہے. وہ تو مثال کہتا ہوں, کیلکولیشن اتنی تو نہیں کرتا ہوں. بلکہ انہوں نے ایک بات اور بتائی انتظامیہ نے کہ اگر کوئی پیرنٹس ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے یہ فیس, ہو سکتا ہے کسی کی 2-3 اولاد نہیں, تو یہاں ان کے پاس ایک سسٹم بھی ہے جس کے اندر آپ کی فیس یا کم ہو جائے گی یا معاف ہو جائے گی یا انتظام ہو جائے گا بغیر کسی کو ذلیل کیے ہوئے. تو خیر یہ تو میں نے کہا کہ یہ بھی ضمنی بات آ گئی, کیونکہ کل جو موضوع چل رہا تھا اصل چیز یہ کیا اولاد وہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے. جس طریقے سے آپ آنے والے مستقبل کو دیکھ کے ہیلتھ انشورنس لیتے ہوں گے. مجھے یہاں کا سسٹم نہیں پتا, میں تو یہاں سے آیا, وہاں میڈیکیئر ایک ادارہ ہے جس میں اتنا نہیں ہے, لیکن وہاں بھی اب شروع ہوا. یہاں تو شاید یہ کیوں شاید ہو سکتا ہے بعد میں کبھی ہارٹ اٹیک آ جائے, خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہو جائے, کینسر ہو جائے. ہیلتھ انشورنس آپ کے لیے پروٹیکشن ہوتا ہے نا آگے والے پرابلم کا.
اولاد کی تربیت آپ کے لیے پروٹیکشن ہے عذاب قبر اور عذاب قیامت سے. یہ دنیا کی جو بیماریاں ہیں یہ تو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی, زیادہ سے زیادہ فزیکل نقصان ہے, مر گیا آدمی تو مر نہیں. قبر اور قیامت کی پرابلم جو ہے نا وہ ہے اصل نقصان. ادھر ہمارے ساتھ کہہ رہا ہے کوئی عذاب نہیں, یہ کل کا جملہ. آج کہہ رہا ہے کہ ہاں جنت ہے لیکن بہت دور. اور ادھر امام معصوم کی سب سے بڑی خصوصیات جو قرآن نے بتائی, دیکھیں ایک ہے کہ میں مولا کا قصیدہ پڑھوں یا ان کی لائف ہسٹری بتاؤں, ایک ہے کہ قرآن بتائے. 2 آیتیں سنیے اور مجلس ختم. مولا کا قصیدہ قرآن کریم میں پورا سورہ ہے, سورہ دہر. ویسے تو آپ کو آیتیں ملیں گی نا کہ فلاں سورے کی ایک آیت فلاں, یہ تو پورا سورہ اول سے آخر تک علی کا قصیدہ. اب اس کے اندر اللہ علی کے کیا, علی نہیں, علی فاطمہ حسن حسین کی سب جمع ہو گئے. ان کی کیا کوالٹی بتا رہا اللہ, اور پھر وہ خود کیا اپنی کوالٹی بتا رہے ہیں. دونوں چیزیں سورہ دہر میں آئی. قرآن کہہ رہا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. یہ اہل بیت وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. یہاں تک ہم پڑھتے ہیں کہ ہاں وہ 3 دن کے روزے مانے تھے تو وہ نظر پوری تھی. قرآن آگے کہہ رہا ہے نظر پورا کرتے ہیں اور یہ ڈرتے ہیں. یخافون, خوف ہے ان کے دل میں, یومن, اس دن کا, کانا شرہ مستطیرا, جس کا عذاب پھیلا ہوا ہے. مستطیر, پھیلا ہوا. کون ڈر رہا ہے؟ شاقِ محشر علی ڈر رہا ہے. کون ڈر رہا ہے؟ خاتون جنت شہزادی ڈر رہی ہیں. کون ڈر رہا ہے؟ جوانوں نے جنت کے سردار. یہ قرآن کی گواہی. یہاں ہے بہت آسان. یہ تو خدا نے کہا ان کے بارے میں, اور خود وہ کیا کہتے ہیں 2 آیتوں کے بعد, اسی سورے میں 2 آیتوں کے بعد. یہ معصومین کا جملہ قرآن نے کوٹ کی آیت بنا کر, اِنَّ نَخَافَ مِن رَبِّنَا يَوْمًا كَانَ عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ہم ڈر رہے ہیں اس دن سے. معصومین کا قول قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ نَخَافَ مِن رَبِّنَا يَوْمًا, اس دن سے ڈر رہے ہیں كَانَ عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا, جس دن چہرے بگڑ جائیں گے, ہوائیاں, چہروں میں ہوائیاں جائیں گی, انسان عذاب کو دیکھ کے اتنا پریشان ہو. معصوم کہہ رہے ہیں ہم ڈر رہے ہیں. یہ آیت ہے قرآن. نعوذ باللہ, اس انداز سے معصوم کا نہیں ہے عذاب جو ہمارا اور آپ کا, لیکن یہ قرآن ان کے قصیدے میں بتا رہا کہ وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. ڈر کی 2 قسمیں. ایک آدمی ظالم حاکم سے ڈرتا ہے کسی کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے. یہ اللہ کی ہیبت و عظمت ہے ان کے دلوں میں, لیکن قرآن نے دونوں جگہ کا یوم قیامت کے عذاب کو دے. نعوذ باللہ, مولا پہ کوئی عذاب آئے گا لیکن کچھ تو پیغام ہمارے لیے ہے نا. وہ ہمارے ساتھ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کون سی جہنم, اگر نہیں ہے تو میں فائدے میرا ہے تو معافی مانگوں. اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت معصوم ہونے کے باوجود اتنا خوف ہے. تو وہ اسی لیے کہ قیامت یاد رہے گی تو نیکیاں ہوں گی. سب یہاں چھوڑو گے وہاں ملے. قیامت یاد رہے گی تو اولاد کی صحیح تربیت کی کوشش کرو, نتیجہ تمہارے اختیار میں نہیں. لیکن اب یہ لیکن سے جو ہے نا کل کا موضوع ہے, لاسٹ نائٹ. کل کی مجلس میرے اعتبار سے آخری مجلس ہے. میں تو ٹیوزڈے تک یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں, لیکن مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے منڈے کی مجلس میں کون آئے اور ٹیوزڈے کی مجلس میں کون آئے. تو اب یہ ایک اعتبار سے جو موضوع چل رہا ہے وہ کل کی مجلس ایک منزل تک پہنچ رہا ہے. لیکن اب یہ جو بات میں نے کہی نا اولاد تربیت کے 3 دن سے بات چل رہی ہے, لیکن اور بہت ساری باتیں بھی آ رہی. حسینی اسلام اور یزیدی اسلام اور بہت ساری باتیں بھی آ رہی ہیں. اب آئیے اس کی آخری چیز. آخری چیز کا مطلب یہ نہیں کہ شروع کر رہا ہوں, نہیں, بس اب ختم کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ ویسے اسلام نے بتایا کہ اولاد کی صحیح تربیت کا وقت اس کی پیدائش کے بعد نہیں ہے, شادی کے موقع پر. لڑکا ہو تو کہاں سلیکشن آف اسپاؤس, اور لڑکی ہو تو اس کے وہ یا اس کی فیملی سلیکشن آف اسپاؤس. اسٹارٹ تو وہاں سے ہوتا ہے, کیونکہ خاص طور پر سب سے زیادہ ماں کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے. تو اسی وقت صحیح سلیکشن. غلط ہو جائے تو آگے پھر اسلام طریقے بتاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے, لیکن اصل تو وہاں سے. یہ مولا کا جملہ ہے کہ نہیں, جب محمد حنفیہ جنگ جمل یا جنگ صفین میں پیچھے ہٹ گئے اور چہرے پہ پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا ندامت کا, کیونکہ آقا حسن آگے بڑھے تھے اور جنگ جیت کے آ گئے تھے کہ اپنا اور حسن کا مقابلہ نہ کر, وہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور یہ تیری ماں کی دودھ کا اثر ہے. بہت اہم ہے محمد حنفیہ کی ماں خولا, لیکن فاطمہ جیسی تو نہیں ہے نا, ان کی تو کلیزوں جیسی. ماں کے فرق کی وجہ سے کتنا فرق پڑتا. تو اب اندازہ کریں کہ اگر
مولا کو عباس جیسا بیٹا چاہیے تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں علی میں جہاں شادی کروں گا، میں جہاں یہ لائٹ کسی وجہ سے جل گئی تھی تو میں پھر ذرا اندھا ہو جاتا ہوں، تو ذرا انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس کا کوئی علاج کرے۔ عباس، علی کو عباس چاہیے نا، جیسے آقا حسین کے لیے کہا جاتا کہ سکینہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ، تو آقا عباس کو علی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے تو بالکل کنفرم، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں تو علی ہوں، میں جہاں شادی کروں، میرا بیٹا تو عباس ہوگا تھا نہیں۔ عباس کے لیے اس کی ماں بھی ام البنین جیسی ہونی چاہیے، آپ اپنی جگہ، لیکن ماں کے اہمیت بتا رہے ہیں۔ اور پھر یہاں سے کل تھوڑا سا جو آج کل ہماری فیملی لائف بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے، گھر میں ڈیورس یا ڈائیورس ہو رہی ہے، تھوڑا سا کل اس پہ بات ہوگی، آج چھوڑی، کیونکہ کل حسین کی ایک بہت ہی وفادار بیوی رباب کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن آج یہ بات فاطمہ کلابی، ویسے بعض علماء کہتے ہیں ان کا نام ہی ام البنین شروع سے تھا۔ اس بحث کا آج وقت نہیں ہے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر گیا، اصولاً تو مجھے مجلس ختم کر دینا چاہیے تھی، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، 2 منٹ لے کے مسائل عباس تو پڑھنا ہی ہے نا بھرپور طریقے سے، تو باقی چیزیں چھوڑ دو۔ ام البنین فاطمہ کلابی کا بیوی بھی ام البنین جیسی ہو تب جا کے عباس جیسا بیٹا اس دنیا میں آتا ہے۔ اور عباس کس کا نام ہے؟ اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ اس کائنات کے مشکل کشا ہے اہل بیت، اہل بیت ہے نا کائنات کے مشکل کشا، لیکن خود اہل بیت کو مشکل کشا کون ہے؟ عباس۔ بھائی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے کائنات کے کسی بھی انسان کو، ہم اہل بیت کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ٹھوکر لگتے یا علی زبان پہ آتا یا علی، لیکن اہل بیت جب پکارتے ہیں کس کو پکارتے ہیں؟ عباس۔ دیکھ لیجیے، باقی ساری باتیں تو میں کیا بتاؤں، اور میں عباس کے لقب قمر بنی ہاشم کے ذریعے عباس کی وجاہت و خوبصورتی بیان کرنا تھی، عباس کی وفاداری بیان کرنا تھی، یہ بہت اب وقت گزر گیا تو مختصر۔ اب دیکھ لیجیے ذرا اہل بیت کے گھرانے میں حسین کا ایک جملہ سنیں، بہت دلچسپ واقعہ ہے لیکن ذرا لمبا ہے تو میں شارٹ کرتا ہوں۔ عرب کے ایک شاعر نے آقا عباس کا ایک مرثیہ کہا۔ اب آج کل تو یہ بہت پڑھا جانے لگا ہے واقعہ، پہلے لوگ کم پڑھتے تھے، میں تو ہمیشہ سے پڑھتا آیا۔ مرثیہ کہنے کے بعد اس نے لوگوں کو نہیں سنایا، بلکہ پہلے اپنا مرثیہ دوبارہ اس نے ری چیک کیا۔ ہمیشہ یہی ہمارے شعراء کا طریقہ کار تھا، قابل احترام۔ آج کل یہ ہوتا ہے چلتے پھرتے چائے خانے میں بیٹھ کے، ہوٹل میں بیٹھ کے پورا نوحہ قصیدہ لکھ دیا، یہ بھی پتہ نہیں کیا لکھا، بس لکھ دیا۔ پہلے باقاعدہ خود چیک کرتے تھے، ایک بار پڑھنے لکھنے کے بعد پھر استاد سے جا کے چیک کراتے تھے۔ اب یہ ایک الگ بات، چاہے 11 محرم کو تھوڑی سی بات اس پہ کروں، لیکن پھر آئیے کہ اس نے دوبارہ چیک کیا۔ جیسے ہی مرثیہ اس نے دوبارہ چیک کیا، پہلا ہی مصرع تھا، گھبرا گیا کہ یہ تو میں نے غلط مرثیہ کہہ دیا۔ یاد رکھیے بہت اہم اصول ہے شاعری کا، لیکن فی الحال تو شاعر حضرات تو نہیں ہے میرے سامنے، کہ میں نے آقا عباس کی فضیلت بیان کرتے کرتے آقا حسین کی توہین کر دی، لیکن اسے مراتب ہے اسلام۔ عباس اپنی تمام تر عظمت کے باوجود حسین نہیں، یہ مرثیہ نہیں پڑھو بھائی آقا حسین کی توہین، کیونکہ پہلا ہی مصرع یہ تھا، یوم استجار بہ الہدی، عاشور کے دن ہدایت کا سورج عباس کی پناہ میں تھا۔ حسین امام معصوم، حسین کائنات کے حامی ہیں، وہ کسی کی پناہ میں جان سمجھ میں نہیں آیا، بند کر دیا۔ اب جب مرثیہ اس نے بند کر دیا، الماری میں رکھ دیا، اسی ہفتے جو پہلی شب جمعہ آئی، رات کو سویا، وہ ہر رات کو سوتا ہے، شب جمعہ سویا تو خواب میں دیکھا میں کربلا پہنچ گیا، تو سامنے بڑے آقا کا حرم ہے مولا حسین۔ کیسے مومن توڑ کے جائے گا، کیسے مومن تڑپ کے جائے گا، تڑپ کے گیا، لیکن وہاں جاتے ہی شوق لگا اسے، کیوں؟ پورا حرم خالی۔ آج تک تو سنا تھا کہ ایوری شب جمعہ انبیاء، مرسلین، ائمہ، ملائکہ یہ سب آتے ہیں عباس کے روضے کی زیارت کو، لوگ تو آتے ہیں خالی۔ آج شب جمعہ ہے، کوئی بھی نہیں،
صرف وہ جو کسٹوڈین کہیے، خدام کہیے، کیئر ٹیکر کہیے، وہ گھوم رہے. کسی سے پوچھا کہ یہ اتنا حرم خالی کیوں؟ کوئی نہیں آیا زیارت کے لیے. کہا کہ نہیں آئے تھے، لیکن چونکہ خود آقا حسین اپنے حرم میں نہیں ہے تو زائرین میں نہیں. آقا حسین اپنے روضے میں نہیں. کہاں؟ کہا وہ اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کو. عباس تو اتنا زخمی ہے نا کہ حسین تو عباس کا لاشا بھی اٹھا کے نہ لا سکتے، تو حسین گئے. اب یہ دوڑ کے گیا. کربلا آپ کی آنکھوں کے سامنے آنی چاہیے. حسین کا روضہ بین الحرمین، سامنے عباس کا روضہ گئے. ہاں وہاں جو پہنچا تو دیکھا کہ اتنا مجمع جتنا سنا تھا اس سے زیادہ. لیکن ایک خصوصیت ہے، میں کتنے سالوں سے حج بھی کر رہا ہوں، حج کا مجمع کربلا کے مجمع سے 10 ٹائمز کم ہوتا ہے، جگہ نہیں ملتی. لیکن کربلا میں کتنا ہی مجمع کیوں نہ، ہر ایک پہنچ جاتا ہے حرم کے اندر اور روضے کے اندر. کس طریقے سے وہ اپنے دامن میں سب کو سمیٹ لیتا پہنچ گیا. آگے بڑھتے ذریعہ عباس تک پہنچ گیا. دیکھا عباس کی ذریعہ کے سرحانے آقا حسین تو وہی زیارت پڑھ رہے جس سے میں نے مجلس شروع کی. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ فالنعم الصابر المجاہد. زیارت ختم کر آقا حسین نے اسی شاعر کا یہ پہلا مصرع پڑھ دیا. یہ گھبرا گیا کہ میں تو اس کو توہین سمجھ رہا. پھر آقا نے مڑ کے نہیں دیکھا میرے پیچھے کو، صرف شاعر کا نام لے کر کہا کہ تو نے میرے بھائی کا مرثیہ کیوں بند کر دیا؟ کہا مولا اس میں آپ کی توہین ہے. کہا توہین نہیں ہے، تو نے حقیقت بیان کی ہے. عاشور کے دن جب تک عباس زندہ تھا اس وقت تک حسین بھی اپنے آپ کو پناہ میں محفوظ سمجھ رہا. اور اس کی ایک دلیل آقا حسین کا جملہ ہے. عباس کا آخری سلام سنتے ہی حسین نے کیا کہا کہ کسی اور شہید کے لیے نہیں کہا، کمر پکڑ کے کہا تھا نا الان بن کسرا ظاہری. عباس تم نہیں مرے ہو، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. بچے کربلا کے بچے کربلا میں پیاسے تھے تو کیا بعد میں پیاس بچ گئی؟ نہیں، کہ بھوکے میں بھی پیاسے تھے. یہ تو سکینہ نے ام حبیبہ کے گھر کے سامنے پانی مانگا. یہ بچے زندان شام میں بھی پیاسے تھے، تبھی تو زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑی تھی نا. بچے پیاسے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کربلا میں عاشور تک تو بچے کہہ رہے ہیں العطش العطش، پیاس. 3 دن کی پیاس میں فریاد کر رہے ہیں، جب پیاس بڑھتی جا رہی ہے تو فریاد نہیں کر رہے. یہ بچے خاموش اس لیے نہیں ہوئے کہ پانی مل گیا، بچے خاموش اس لیے ہوئے ہیں کہ جب عباس کا علم فرات کے کنارے گندا ہو گیا. اب بچوں نے پانی مانگنا بند کر دیا. پانی کیوں مانگے؟ پانی لانے والا نہ رہا. اور پھر ایک جملہ خطیب آل محمد مولانا زیدی صاحب نے کہا، لیکن میں نے بتایا نا آقا حسین کا سہارا عباس، کربلا کے ننھے بچوں کی دل کی ڈھارس عباس. لیکن اب سنیے ایک جملہ، یہ وہ پڑھا کرتے تھے. شب عاشور ہے، عباس علمدار اپنے خیمے میں، اللہ آپ کو کربلا لے گیا ہے تو بار بار بھی لے گیا. خیمہ گاہ میں جیسے ہی داخل ہوں گے سب سے پہلے ڈیوڑی پڑی تو عباس کا خیمہ تھا. بیویاں تو اندر تھی، پہلا خیمہ عباس کا ہے نا. آج بھی ایک مرتبہ عباس اپنے خیمے میں بیٹھے کل کے لیے تیاری کر رہے، تلوار کو صاف کر رہے سیفل. یہ کیا پتا تھا عباس کو کہ کل مجھے کو اجازت نہیں ملے گا، ابھی تو تیاری. ایک مرتبہ دیکھا جناب زینب کبریٰ وہ عباس کے خیمے میں آئے. عباس گھبرا کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی آپ نے یہ زحمت کیوں دی؟ میں آپ کا غلام، مجھے بلا لیا ہوگا. اور زینب نے اسی شان سے جواب دیا، عباس تم میرے چھوٹے بھائی ہو، بہن بھائی کے پاس آئی ہے، اس میں کیا تعجب ہے؟ اور دیکھو میں اس لیے آئی ہوں شب عاشور. فجر کا وقت قریب، رات ختم ہونے والی. کل رات کو بھی آپ میری مجلس کے بعد 12 بجے شب عاشور کے مجلس سنیں گے نا، رات ختم ہونے والی. زینب نے کہا میں اس لیے آئی کہ ابھی یہ ساری بیویاں میرے پاس آئی تھی اور آنے کے بعد مجھ سے کہا تھا کہ اے شہزادی زینب، اے وارث علی اور فاطمہ، باقی تو کل ہر امتحان دینے کو ہم تیار ہیں، لیکن ہمیں اپنے حجاب اور پردے کی بڑی فکر ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ ٹھہرو ابھی میں جواب دیتی. اب میں تیرے پاس آئی ہوں، بتا میرا کیا جواب ہو. میرا جواب تیرے جواب پر ہے.
عباس نے ہاتھ جوڑے کہا شہزادی جب تک آپ کا غلام عباس زندہ ہے کسی بیوی کی چادر کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. صرف اتنا کہا جب تک عباس زندہ ہے. اور زینب کے لیے کافی. زینب کو پتا ہے کہ اس کائنات میں تو ابھی کوئی فائدہ نہیں ہوا جو میرے عباس کو مار سکے. چنانچہ واپس پلٹ کے کہا کہ بیویوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کہ تمہاری چادریں سلامت رہیں. لیکن شب عاشور جس زینب نے وعدہ کیا تھا عصر عاشور اسی زینب نے اپنا وعدہ واپس لیا. کب واپس لیا؟ اب عاشور کی صبح آئی جب بنی ہاشم کے شہداء کی باری آ گئی. ذرا سوچیے عباس کریں ہر شہید مقتل میں جاتا ہے. عباس ہر مرتبہ آقا کے پاس آتے ہیں آقا پہلے مجھے جانے کی اجازت دی. حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کی علمدار تمہیں کیسے جانے. قاسم کا لاشا آ گیا عباس تڑپ گیا ہے. اون محمد کے لاشی آ گیا عباس تڑپ گیا ہے. علی اکبر کا لاشا آ گیا عباس تڑپ گیا ہے. اولاد جعفر طیار کے لاشی آیا عباس تڑپ گیا ہے. اولاد عقیل کے لاشی آیا عباس تڑپ گیا ہے. مولا یہ میری گود کے پالے یہ سارے میرے شاگرد ہیں. انہیں تلوار چلانا میں نے سکھائی ہے کہ لاشیں نہیں اٹھائی جاتی. اور ہمیشہ حسین کا جواب ہے عباس تم کو میرے لشکر کے علمدار تمہیں کیسے اجازت دوں. لیکن اب جو عباس نے آ کے آخر میں کہا آقا جانے دیں. حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو. پہلی بار تڑپ کے کہا لیکن مولا وہ لشکر رہا کہاں. وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار. میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں. اب حسین نے جملہ بدل لیکن عباس تم میرے بابا کے نشان تمہیں کیسے جانے. بڑے مایوس عباس اپنے خیمے کی جانب آئے کہ ننھی سکینہ نے آ کے چچا کا دامن پکڑ لیا. چچا یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ تم شیر خدا کی پوتی ہو مشکل کشا کی پوتی. پیاس برداشت نہیں ہو رہی کلیجہ پھوکا جا رہا. سکینہ کہیں سے پانی کا انتظام کر دو. چچا میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا میں پانی کا انتظام کرتی ہوں اور یہ وعدہ تیرے سہارے کیا. چچا یہ سارے بچے میرے پاس آ کر پانی کی خواہش ظاہر کرتے گئے. چچا پانی لے آ. عباس نے کہا سکینہ بیٹی میں تو پانی لے آؤں لیکن میرا آقا اجازت نہیں. سکینہ نے کہا بس اتنی سی بات چچا. بابا نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی. آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. اب آپ سے گود میں سکینہ کو اٹھایا حسین کے خیمے میں داخل. حسین تو امام معصوم ہے نا. جیسے ہی یہ منظر دیکھا عباس کی گود میں سکینہ ہے نا تو عباس اب کچھ نہ کہے. میں سمجھ گیا تم سکینہ کو کیوں لا رہے ہو. سکینہ کی خواہش ہے ٹھیک ہے لیکن شاید پلٹ کے کہو سکینہ بیٹی ابھی تو چچا کی سفارش کر رہی ہے. بعد میں یہی چچا بہت یاد آئے گا جب رخسار پہ تماچے لگیں گے جب کمر پہ گھوڑے پڑیں گے بار بار اسی چچا کو پکار کے فریاد کرے گی. لیکن عباس کو بس یہ جملہ سنا تڑپ کے چلے کہ کہیں آقا روک نہ لے. حسین نے کہا عباس کہاں جا رہے. عباس گھبرا گئے کہیں روکا تو نہیں جا رہا. آقا آپ نے تو اجازت دی ہے کہا وہ میری اجازت لیکن تم مقتل میں نہیں جا سکتے جب تک کہ زینب سے بھی اجازت لیتے. 55 برس کی بوڑھی بہن کے سامنے 34 سال کا وہ بھائی آیا جو بیٹوں کی مانے جسے زینب نے گودیوں میں کھلایا اور آ کر کہہ رہا ہے شہزادی اب اپنے عباس کو بھی مرنے کی اجازت. زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھ کے پہلے تو ایک جملہ کہا عباس تم میرے بابا کی شبیہ ہو نا. جب مجھے بابا علی یاد آتا تھا میں تیرے چہرے کو دیکھ لیا کرتی. لیکن کیا نانا کی دھی کے لیے زینب یہ قربانی دینے کو بھی تیار. بس اتنا سنتا ہے. ایک دن میں بابا کے پاس بیٹھی تھی. بابا کی نگاہ میرے بازوؤں پر پڑی. میرا بابا رونے لگا. میں نے کہا بابا میرے بازوؤں کو دیکھ کے کیوں رو رہے. کہا زینب آج جس کوپے میں شہزادی بن کے آئی ہے نا اسی کوپے میں تو قیدی بن کے آئی تھی. انہی بازوؤں میں رسی ہوگی سر پہ چادر نہیں ہوگی. وعدہ کر کے بددعا نہ کرے گی. میں نے وعدہ تو کر لی لیکن دل میں سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. میں تو 12 بھائیوں کی بہن اور عباس جیسا جڑی جس کا بھائی اس کی چادر پہ کون ہاتھ ڈالے گا. لیکن عباس جب تم جا رہے زینب کو پتا ہے کہ خالی تم ہی نہیں جا رہے میری چادر بھی چھن رہی ہے میرے بازوؤں میں رسی بھی.
और अब्बास चले। अकेले गए, हुसैन ने तलवार रखवाई। अब्बास तलवार लेके नहीं जाना, कहीं ऐसा ना हो कि जोश में तलवार चला ले। तुम्हें तलवार नहीं चलाना, सिर्फ नेजा लेके जाओ, नेजा जिससे दुश्मनों को दूर किया जाता। मैं बात को बहुत मुख्तसर करता हूँ। अब्बास फुरात के किनारे पहुंच गए। एक मर्तबा फुरात पे कब्जा किया, पानी भर के आए और उधर उमर साहब ने आवाज लगाई, ऐ मेरी फौज, ये पानी खेमों में न जाने पाए, कयामत आ जाएगी, कयामत। अब्बास को रोको। हारमोला का तीर तो बाद में आया, भी एक मर्तबा हुक्म दिया। 30,000 के लश्कर ने अकेले अब्बास को घेरे में ले लिया। इमारत कोई नहीं ना, जंगल है ना। खेमा दा के दरवाजे पे सकीना नन्हे बच्चों को लेके खड़ी है। बच्चों, पानी के कूदे लेके आओ, मेरा चचा वादा करके गया है तो पानी लेके आ रहा। बच्चों ने देखा अब्बास नजर नहीं आ रहे, 30,000 का लश्कर। बच्चों की निगाह अलम पर, अभी अलम पर आमद होंगे ना, सारे बच्चों की निगाहें अलम पर। अलम चल रहा है, अलम आगे बढ़ रहा है, अलम फुरात तक पहुंचा, अलम वापिस पलटा। सारे बच्चों को एक मरतबा तसल्ली, पानी आ रहा है, पानी आ रहा। सकीना ने कहा बच्चों कूदे संभालो, देखो अलम आ रहा, मेरा चचा आ रहा। मगर एक बार सकीना घबरा गई। क्या देखा? वो अलम दाईं तरफ झुका, ऐसा लग रहा है जैसे। सकीना घबरा गई, है क्या हुआ? फिर अलम समझ गई, अब्बास का सीना हटपट गया। सकीना ने देखा अलम और आगे बढ़ रहा, और आगे बढ़ रहा है। सकीना ने कहा बच्चे तैयार हो जाए। एक मरतबा सकीना फिर घबरा गई। अलम बाईं तरफ झुका, ऐसा लग रहा है कि गिर रहा। अब्बास को उल्टा हाथ कटा, अल्लाह करबला ले जाए, ये सारी जगह देखी। और एक बार सकीना ने देखा अलम समझ गए और आगे बढ़ रहा। आबादी पर देखो बहुत करीब आ गया अलम, मेरा चचा आ रहा। एक बार सकीना ने देखा कि अलम जमीन पे गिरा। अब्बास का आखिरी सलाम आया, या चचा, या आका मेरा आखिर नहीं तो मैंने सलाम सलाम लीजिए। उधर हुसैन ने कमर पकड़ के कहा, इनका जरा ज़ाहरी अब्बास तुम नहीं गए। हुसैन की कमर टूट गई। और इधर सकीना ने पानी का कूदा जमीन पे फेंका, दोनों हाथों से सर पीटा। चचा मुझे पानी नहीं चाहिए, वापिस आ जाओ। हुसैन, क्योंकि अभी अलम निकलने वाला है ना, तो एक आखिरी जुमला। हुसैन गए अब्बास के सराहने, बाकी मसाए पढ़ने की तो ताकत नहीं है मेरे बदन में। गए अब्बास के सराहने, कहा जहाँ आज दरी है। और उसके बाद एक बार अब्बास का अलम लेके खेमे में आए, ज़ैनब के हवाले किया, ज़ैनब अब्बास का अलम संभालो और अब मुझे भी खुदा हाफिज़ गाँव में जा रहा हूँ। तो ज़ैनब ने एक बार अलम को संभाला, सहने खीमा में आई, आवाज दी, है कुलसूम, ऐ रुकैया, ऐ रबाब, ऐ लैला, ऐ फरवा, जरा जल्दी से यहाँ तो आना। सारी बीवी आ गई, बीच में अब्बास का अलम है। ज़ैनब ने कहा बीवियों, कल रात को वादा किया था ना कि तुम्हारी चादरें सलामत है। अली की बेटी अपना वादा वापस लेती है। जिस अब्बास के सहारे वादा किया था वो अब्बास मारा गया।